یہ ہے کہ میں نے چوری شروع کی تھی زندگی میں عید پہ. ہاں یہ کیا بات؟ بیکاز ایک آئی اسٹارٹیڈ اسٹیلنگ مائی فادرز سگریٹس. وہ 3 کا اصل ہوتے تھے, آپ نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے. پروگرام میں لوگ آپ کو بہت ایک سخت اور بات کرنے والا, سختی سے جواب دینے والا, ایک ہارڈ سائیڈ آف یو دیکھتے ہیں. کوشش ہے کہ آج ہم آپ کو مسکراتے ہوئے حسن نثار دکھائیں. سر فرمائیے کہ کوئی ایسی عید کی یاد ہے؟ نہیں, پہلے تو میں آپ کی یہ بات بتا دوں, اب بعض اوقات باہر سے فیملیز آتی ہیں ملنے, تو نارملی یہ بات, نارملی نہیں, میرا خیال 100%, آدھے گھنٹے کے بعد نا جو خواتین ہوتی ہیں, مثلاً صاحب خانہ ہیں, ان کے بچے ہیں, بچی ہیں, وہ آدھے ایک گھنٹے کے بعد ایک جملہ بولتی ہیں. وہ یہ کہ حسن بھائی ہم تو سمجھتے تھے آپ تو ویری ہمبل, سافٹ, پولائٹ اور یہ وہ. تو میں ان کو کہتا ہوں, ظاہر ہے مجھ سے وہ عمر میں تو کم ہی ہوتی ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ بیٹا تم ابھی پاکستان کے حالات کا ذکر شروع کر دو, میرا بلڈ پریشر چڑھنا شروع ہو جائے گا تو کہانی. سو یہ بیسیکلی نا پروگرام میں آپ لوگ مجبوری ہے, کرنٹ افیئرز ہی ہے نا جو ہوتے ہیں, وہ کس طرح کے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. اور یہ کرنٹ افیئرز نہیں ہے, حالات حاضرہ کو بڑی دیر ہو گئی. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, میں نے اس ملک میں لوگوں کو پرسکون نہیں دیکھا. صحیح. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میجورٹی آف دا پیپل ان دس کنٹری. تو اس لیے باقی ٹھیک ہے. نہیں حسن صاحب, یہ جس کو آپ کا جو ناراضگی ہے نا, اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے واقعی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت جلالی ہیں. اب یہ جلالی والی جو سائیڈ ہے, جو سمجھنے کی, جیسے آپ نے تھوڑا بتا دیا کہ جس کو کہتے ہیں نا مورل آؤٹریج, ایک اخلاقی غصہ ہے, اور یہ اخلاقی غصہ آپ کی ذات کا غصہ نہیں ہے, یہ 26 کروڑ لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا غصہ ہے, جس کو آپ محسوس کرتے ہیں, صرف بیان نہیں کرتے. مطلب صحافی تو ویسے ہی ہوتا ہے نا, آواز بنتا ہے بے آواز لوگوں کی, لیکن آپ بے آواز لوگوں کے ساتھ جس کو ایمپتھی کہتے ہیں نا, you feel that rage and you express that rage. ہر بندہ, That's why people like you so much, کیونکہ وہ فیل محسوس کرتے ہیں. لیکن میں اس میں آپ ایڈ کروں, مطلب کوئی آپ سے کسی نے اصل میں دوستی لگا کے کسی نے دیکھا نہیں ہے. ہاں, جو دوستی لگائے نا آپ کے ساتھ, وہ نہیں, اس کو پتہ لگتا ہے کہ اندر کا بندہ دوست کیسا ہے. جتنے میرے بچپن میرے پاس ہے کیا, اب سوائے یادوں کا کچھ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جتنا میں سافٹ ہوں اب فور دا لاسٹ فیو ایئرس کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر کے جانا مجبوری ہے, اور شادیوں بھی میں نہیں جاتا. اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہے تو مجھے آؤٹ آف دا وے بھی جانا پڑے, میں جاتا ہوں, میں نہیں نکلتا. خدا کی قسم, آئی فیل امبیرسڈ اینڈ گلٹی. میرے میں اتنی ہمت نہیں, یہ بات کرنے والی نہیں ہے, لیکن ٹیمپرامنٹ کی بات ہے. میں نے اپنے ملازموں کو بچوں کی طرح ہیں سارے. اگر میں کبھی نکلوں اور وہ گاڑی کے ادھر سینٹر میں نہیں, ادھر بوٹل رکھنے کی جگہ ہوتی, ادھر بوٹل کیا, میں نے ان کو کہا وہاں پیسے رکھو, اگر وہ نہیں ہوتے نا تو دین آئی لوز ٹیمپر. اور کبھی اپنے ہاتھ سے دیتے ہوئے شرم آئی. ہوتے ہیں نا جب کھڑے ہوا آپ کراسنگ وغیرہ پہ, وہ عورتیں آ گئی. اب ماشاءاللہ ٹرانسجینڈر بھی وہاں ایڈ ہو گئے ہیں چند سالوں سے, پہلے نہیں ہوتے تھے. پہلے بوڑھیاں, بوڑھے, بچے, یہ اس طرح. تو میں چپ کر کے کہتا ہوں کہ پیچھے سے اٹھاؤ دے دو, میں نے نہیں اس کی شکل دیکھنی. سو اٹس کلنگ. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کی پلیزنٹ سائڈ ہے نا, جو آپ کی دوستانہ سائڈ ہے آپ کی پرسنالٹی کی, وہ کوئی جب آپ کے پاس بیٹھتا ہے نا اور ایک دوستی کے ماحول میں بیٹھتا ہے, کے ساتھ تو پھر اور اس لیے وہ جو ہے نا پرسنالٹی کی سائڈ, وہ لوگوں سے چھپی رہتی ہے, مخفی رہتی ہے. ساڈے کہندے ہے ایک بڑا مشہور پنجابی کا کہ پھوڑی تے بہ کے تے دندیاں نہیں کڈیاں جاندیاں. تو جب دوستوں کی, اپنوں کی محفل ہو, بچوں کے ساتھ ہو, دوستوں کے ساتھ ہو, تو وہ تو آپ کا پھر آپ سکون میں ہوتے ہیں. تو حسن صاحب کوئی ایسی یاد ہے کسی عید کی کہ جو آج بھی یاد آتی ہو, کسی بھی دور میں کوئی ایسی عید جو کہ یاد ہوتی ہو یا مسکراہٹ لاتی ہو؟ کوئی وقت ہو سکتا ہے کبھی ماں نے بچپن میں کوئی آپ کی پسند کی چیز عید والے دن بنائی ہو, جو میٹھا آپ کو پسند ہو, جو نمکین آپ کو پسند ہو. نہیں, میرا بڑا عجیب و غریب پرابلم ہے. میٹھا مجھے نہ کل پسند تھا نہ آج پسند ہے, رائٹ فرام دا چائلڈ ہوڈ. امی سے 2-4 دفعہ جو چترے کھائے ہیں وہ اس بات پہ کھائے ہیں کہ میں دودھ گرا دیتا تھا. چھوٹی بہن میری who was retired as a bureaucrat, وہ ایک دفعہ اس کی میری لڑائی ہو گئی, اس نے ماں کو بتا دیا کہ بھائی دودھ. امی نے تفے شفے, وہ 2-3 دفعہ ہوا. میں نے کہا اتنی گائیں بھینسیں فلانا, ایک گلاس دودھ. تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ اللہ کا نور ہے, دودھ اللہ کا نور ہے, اس کو گرانا, تم نے نہیں پینا نہ پیو. بڑا انہوں نے کو یہ فلانے شربت شربت ڈال کے, الائچیاں ڈال کے کوشش کی. آئی کانٹ اسٹینڈ دا ویری اسمیل آف ملک. جو مرضی ڈال لو آپ اس میں,
دودھ کی اسمیل آئے گی، میں میٹھا ہمیں کبھی میٹھا کنزیوم ہی نہیں کیا. لیکن اس میں یہ ہے کہ میں نے چوری شروع کی تھی زندگی میں عید پہ. ہاں، یہ کیا بات؟ بیکاز ایک آئی اسٹارٹیڈ اسٹیلنگ مائی فادر سگریٹس. وہ 3 کا اصل ہوتے تھے، آپ نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے وہ. اب میں نے بھی نہیں، کئی سال ہو گئے تھے. 3 کا اصل اس زمانے میں ڈبا سا ہوتا تھا، رول کرتے تھے. ایرن مور کا تمباکو ہوا کرتا تھا. اچھا، وہ گول سا ڈبا ہوتا تھا، یہ پیکٹ نہیں تھا. اچھا، 3 کا اصل. وہ کامیابی سے میرا چل گیا مشن. تو میں نے کہا کہ یار پیسے پوسے ٹرائی کرتے ہیں. اس زمانے میں وارنٹ شارٹ کیا، سیدھا تو پہلے 5 روپے نکالے، پھر ہفتے، پھر ایک عید پہ میں نے تھوڑا زیادہ لبرٹی لے لی، بچ گیا، لیکن میں خود ڈر گیا، میں کیا پڑیا جاما. یہ مطلب کیا ہم نے زبردست. ہمارے ہاں لوگ جو کر رہے ہیں، بڑے بڑے کام ڈالتے ہیں، وہ نہیں ڈرتے ہیں کسی بھی صورت. ان کا کانفیڈنس اس ملک میں اتنا بڑھتا ہے. مطلب یہ وہ عیدی تھی جو بغیر اجازت لی گئی. صحیح ہو گیا. شہزاد صاحب، آپ کے لیے عید ظاہری بات ہے بنا ذمہ داری اور پھر ذمہ داری، پھر عید گھر پر اور پھر عید ان یونیفارم، کون سی ایسی یاد ہے جو ابھی بھی آپ کو پکڑ لیتی ہے اگر یاد آ جائے؟ میرا تعلق ہے گاؤں سے، ٹپیکل گاؤں آف گجرات. اور میں نے ایک گاؤں کاشتکار گھر کے اندر، چھوٹے زمینداروں کے گھر میں اپنی آنکھ کھول لی. تو پہلے 4 سال میں گاؤں سے باہر نہیں نکلا. مجھے صرف وہی پتا ہے کہ ہمارا گاؤں کا گھر تھا، اچھا تھا، بڑا گھر تھا، لیکن یہ تھا کہ اچھا گھر تھا اور ذمہ داری کرتے تھے. اور گاؤں کے اندر ذمہ داری کا مطلب تھا کہ بھئی یو آر ویل پلیسڈ. دانے آپ کے اپنے زمینوں کے دانے ہیں، ٹھیک ہے نا، دانے آپ کے اپنے آتے ہیں. تو ایک چیز دیکھی کہ اچھا پھر جو نانکا اور داد کا، تو کوئی ادھر سے پڑھ گیا، کوئی ادھر سے پڑھ کے آگے نکل گیا. تو یہ دیکھا کہ یار تعلیم جو کر جاتا ہے نا، اس کے پاس موٹر سائیکل بھی آ جاتی ہے، وہ سپورٹس بھی لے لیتا ہے، کوئی آگے چل کے کوئی نکلے شروع میں دانے اس طرح کے ہمارے. تو یہ تو اسٹرگل کا جو تھا نا، آگے بڑھنے کا، یہ آگے بڑھنا میری زندگی کا ایک حصہ وہاں سے سٹارٹ ہوا. ایٹ دی ایج آف 4 years آئی گاٹ آؤٹ آف دا ولیج. تو مطلب کیا ہوا کہ مجھے یہ پتہ لگ گیا زندگی میں کہ میں نے اسٹرگل ہی کرنا. کبھی میں رکا نہیں کسی چیز کے اندر بھی. میں یہی بات کر رہا تھا زیغم سے، میں نے کہا یار اب عمر آ گئی ہے تھوڑا سا ریٹائر ہونے کا بھی، ایکچوئل ریٹائر ہونے کا ایج آ گئی ہے، دل کرتا ہے بس کریں. تو خیر ہو، ہم آپس میں بات کر رہے تھے. 4 سال کی عمر میں جو اسٹرگل آ جائے پھر وہ نکالنا اپنے اندر سے آسان ہوتا ہے. تو I look at as if I have to keep working تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ کوئی یار اچھا اینڈ میں ملے گا، یعنی اس ملک کو ملے گا، ہمیں ملے گا، معاشرے کو ملے گا. ہو سکتا ہے اس پروگرام کے تھرو جو ہم کرتے ہیں شاید اس سے کسی کے کوئی. تو آپ لوگ حسن صاحب بہت زیادہ کبھی کبھار کرٹیکل ہوتے ہیں نا ہمارے، کہتے ہیں یار تسی کی دفتر کھولیا ہے، مشورے آندہ اپنے ریمارکس میں کہہ بھی جاتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یار اگر مجھے 2 منٹ بھی ملے ہیں نا، اس 2 منٹ میں کوئی ایسی بات بتا جاؤں کہ کسی کان میں پڑ جائے، ہو سکتا ہے اسے کوئی تھوڑی بہتری آ جائے. تو جب تک تو یہ ایک عمل ہے اس طریقے سے. اب آپ نے عید کا پوچھا، اچھا عید کا یہ تھا، چھوٹے کی عید تو چھوٹے والی عید ہوتی تھی، یعنی اگر وہ چھوٹی عید ہے تو چھوٹی عید کے اوپر مزے ہوتے تھے، کپڑے اس وقت ہی بنتے تھے عید والے دن، یا اسکول کے یونیفارم جب اسکول کا اگلا سال شروع ہوتا تھا تو اس طرح کا ماحول ہوا کرتا تھا. لیکن جب یہ ہوتی تھی قربانی کی عید، تو قربانی کی عید ڈپینڈنگ آن دا ریسورسز آف مائی پیرنٹس، اگر کبھی بکرا لے لیا، کبھی نہ لیا، لے لیا. شوق کرتے تھے بکرے کے ساتھ؟ جیسے مجھے یاد ہے میرے بھائی بہت شوق میں اس طرح کرتا تھا کہ میں بالکل لے کے اس کو باہر نکلنا، مقابلہ بھی کرتے ہیں بچے، پٹھے شٹھے ڈالنے. نہیں ہمارے سادے اس وقت تھے نا ہمارے، ہم 1950 کی پیداوار ہے نا سارے، تو وہ بالکل اس زمانے کے ہم لوگ اس طرح کے ماحول کے اندر. تو وہ ہو گیا. لیکن جب میں نے ایئر فورس میں گیا تو آپ یقین مانیے کہ ہر عید پہ اصل میں ہم لوگ اپنے کور آلس کے اندر تیار، بالکل وہ جو ہوتا ہے نا جیسے آپ لوگ کہتے ہو کہ الرٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ ہر عید ہماری الرٹس پہ گزرتی تھی. تو ایک زیر زمین ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ ہم لوگ کچھ پائلٹس وہاں پہ ڈیوٹی ہوتی ہے، اور سارا دن اور ساری رات ہم لوگ پھر جہاز تیار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دشمن اگر کوئی موقع دیکھ کے تو کوئی اٹیک کرے یا کوئی وائلیشن کرے تو ہمیں ود ان منٹس ٹیک آف کر کے اس کو. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں پہ ہوتے تھے نا، نہیں وہ تو پوری جنگ تھی نا یہ، لیکن یہ پیس ٹائم کی بات کر رہا ہوں. اچھا جب ہم بیٹھے ہوتے تو پھر یہ ہوتا تھا کہ ہماری جو بھابیاں ہوتی تھیں، بیگم تو ہوتی تھی، فیملی کہلاتی ہے، اور بیگم ہوتی تھی لیکن بھابیاں بھی ہوتی تھی. تو جو بھابیاں ہوتی تھی نا ہمارے اسکواڈرنس کی یا جو ہمارے کولیگس کی یا یہ وہ، تو وہ پھر کھانے بنا کے، جیسے دوپہر کا کھانا جو ہے نا وہ پورا اکٹھا کر کے، تو ہمارے 3-4 بندے ڈیوٹی پہ ہوتے تھے، ان 4 بندوں کے لیے پورے کا پورا میز جو ہے نا کھانوں سے بھر جاتا تھا، کیونکہ یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ ڈیوٹی والے لوگ ہیں، ان کو کھانا سب کو آج بھجوانا ہے ہم